رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف تم پر نہیں فرض کیے گئے بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، کس لیے فرض کیے گئے؟ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزے کا لغوی معنی ہے الامساک، رکنا، جیسے عرب والے بولتے ہیں سامت الریح، ہوا رک گئی، سام الخیل، موز اور گھوڑا رک گیا۔ تو روزے کو روزہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نفس کا سرکش اور موز اور گھوڑا جو ہے وہ رک جاتا ہے، اور جو سارا سال بڑی ڈٹائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑتے رہتے ہیں ان کے سر بھی رمضان میں سجدے میں جھکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور روزہ شریعت میں روزہ کہتے ہیں صبح ثانی کے طلوع سے لے کر غروب تک، سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے اور جماع جیسی چیزوں سے اپنے آپ کو نیت کے ساتھ روکنا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ روزے کی تاریخ کے بارے میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں، سن 2 ہجری میں رمضان مبارک فرض ہوا، اور کس طرح اس کی ابتدا ہوئی؟ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روزہ نہیں بلکہ پہلی امتوں کے بھی لیے بھی ہے۔ ملک تیمور الثالث، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تیسرا بڑا بادشاہ ہوا، اس کے دور حکومت میں قحط سالی پڑ گئی۔ جب قحط سالی پڑی تو اس نے اپنی قوم کو مشورہ دیا کہ تم ایک وقت کا کھانا کھاؤ، ایک وقت کا کھانا بچا کے اپنے قحط زدہ جو بھائی ہیں ان کو بھیجو، ان علاقوں میں بھیجو۔ تو اس کی قوم نے اس حکم پر عمل کیا، ایک وقت کا کھانا کھایا، ایک وقت کا بچا کے ان علاقوں میں بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا، رب تعالیٰ نے اس کو عبادت قرار دے دیا، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی نبی علیہ السلام آئے تو ساری امتوں کو اللہ تعالیٰ نے روزہ عبادت کے طور پر عطا فرمایا، اگرچہ ان کی کیفیات کچھ مختلف تھی ہے جی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی فرضیت سے پہلے آپ ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کرتے تھے، خود بھی رکھتے اور صحابہ کرام کو بھی حکم ارشاد فرمایا۔ ہر ماہ کی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ، ان کو ایام بید یعنی روشنی والے دن کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر اسلامی مہینے میں 3 روزے رکھتے، پھر کچھ عرصے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوم عاشوراء 10 محرم الحرام کے روزے کا حکم آیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی یہ روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم ارشاد فرمایا، اور پھر سن 2 ہجری کے اندر رمضان المبارک سے پہلے ہی تقریباً 10 شعبان المعظم کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض قرار دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ اب جس نے عاشوراء کا روزہ رکھنا رکھے، جس نے نہیں رکھنا نہ رکھے، لیکن اب رمضان المبارک کے پورے ماہ کے روزے فرض ہو گئے ہیں جی۔ تو سن 2 ہجری میں یہ فرض ہوئے، اور سن 11 ہجری میں رمضان المبارک سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کل 9 رمضان آئے، 9 رمضان آئے، جن میں سے 2 رمضان 30 کے ہوئے، باقی 7 رمضان 29 کے ہوئے، اور رمضان زیادہ تر 29 کا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے رمضان چاہے 30 کا ہو چاہے 29 کا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب 30 کا ہی عطا فرماتا ہے۔ اور روزے کی کیفیات میں بھی پھر فرق رہا نا۔ ابتدا میں جب روزہ فرض تھا تو اس وقت یوں تھا کہ سحری
نہیں کی جاتی تھی. بس رات کو جب غروب آفتاب کے بعد روزہ افطار کیا، اب سونے سے پہلے تم کھا پی سکتے ہو. جو سو گیا، جو کچھ کھا لیا، اب اٹھ کے سحری کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا تھا. کوئی نہیں، وہ روزہ وہیں سے شروع ہو گیا. لیکن وہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لمبا چوڑا واقعہ وہ پیش آیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب راتوں میں کھانے کی اجازت ہو گئی کہ صبح سحری تک کھاتے جاؤ. اور پھر بھی اس کے باوجود رمضان شریف کی راتوں میں بھی اپنی عورتوں سے جماع کرنے سے بھی، صحبت کرنے سے بھی منع رکھا گیا تھا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ پیش آیا، تو پھر راتوں کو اپنی عورتوں سے صحبت کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی. تو الحمدللہ یہ بڑی مراحل سے گزر کر ابھی جو کیفیت ہمیں حاصل ہے، یہ ہمارے لیے بڑی آسانی والی صورت پیش کر دی گئی ہے. تو روزے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لے. روزہ ایک ڈھال ہے. روزہ یہ ایسی عبادت ہے جو بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان راز ہوتا ہے. ہمارے بتائے بغیر کسی کو پتہ نہیں چلتا. نماز تو بندہ پڑھتا ہے تو نظر آ رہا ہے جی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن روزہ رکھا ہوا ہے تو کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے اس نے کیا کیا ہوا ہے جی. یہ ایسا اخلاص والا کام ہے. ہاں اپنے منہ سے ہم بتائیں گے تو کسی کو پتہ چلے گا ہے جی. اور روزہ تو ڈھال ہے. روزہ ایک نور ہے، اس کے بڑے ثمرات ہیں، اتنا ثواب ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ روزہ رکھ کے سو جاتا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت میں لکھا جا رہا ہے. اور روزے کے کئی ثمرات ہیں. ان میں سے ایک ثمرہ ہے ثمرہ احسان. مرتبہ احسان بندے کو مل جاتا ہے. مرتبہ احسان کیا ہوتا ہے؟ بخاری شریف کی ایک طویل حدیث پاک ہے جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے، جس میں جبریل امین علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں انسانی شکل میں حاضر ہوتے اور کچھ سوال کیے. سوال کیا عمل ایمان، حضور ایمان کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث. فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان رکھے، فرشتوں پر ایمان رکھے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر ایمان رکھے، اور رسولوں پر اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان رکھے. پھر عرض کیا مل اسلام، حضور اسلام کیا ہے؟ فرمایا الاسلام، اسلام یہ ہے کہ تو اللہ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرے کہ اس کے ساتھ کسی شریک نہ ٹھہرائے. وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرے. وتؤدی الزکاۃ المفروضۃ، اور فرض زکوٰۃ ادا کرے. وتصوم رمضان، اور رمضان شریف کے روزے رکھے. پھر تیسرا سوال کیا مل احسان، حضور احسان کیا ہے؟ فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی اس انداز سے عبادت کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اگر یہ کیفیت تیرے اندر نہیں بن سکتی کہ تو یہ کیفیت بنائے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، تو کم از کم یہ کیفیت بنا لو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ اس کیفیت کو کہتے ہیں مرتبہ احسان. اور یہ کیفیت بندے کو روزے کی حالت میں حاصل ہوتی ہے جی. روزے کی حالت میں حاصل ہوتی ہے جب تک بندے نے روزہ رکھا ہوتا ہے، چاہے وہ گناہ گار سے گناہ گار بھی شخص ہو. جب روزہ رکھ لیا، گھر میں اکیلا ہے، کھانے پینے کے مشروبات بھی موجود ہے، کھانے کے اسباب بھی موجود ہے، اور بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ایک لقمہ بھی اپنی حلق سے نیچے نہیں اتارتا. کیوں؟ اسے یہ مرتبہ احسان مل چکا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. روزہ معنی یہ ہے کہ رکنا، کہ تو نے بندے رکنا ہے، کھانے پینے سے رکنا ہے. حلال مشروبات موجود ہے، حلال کھانے موجود ہیں، اور تیرے پاس اسباب بھی ہیں، ہاتھ بھی سلامت ہے تو اٹھا کے منہ میں ڈال سکتا ہے، تیرے منہ میں دانت بھی سلامت ہے تو چبا سکتا ہے، اور بھوک بھی لگی ہوئی ہے، تڑپ بھی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے تو نے رکنا ہے. یہ سارے اسباب حلال ہیں، لیکن اس کے باوجود میرا حکم ہے کہ رکنا ہے تو نے نہیں استعمال کرنے. تو یہ پیغام ہے بندے، جب حلال چیزیں رب کے کہے بغیر ہم استعمال نہیں کر سکتے تو پھر حرام کیسے استعمال کر لیتے ہیں جی. اگر روزے کی حالت میں رب تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے
کہ ہم کہیں کھا پی تو نہیں رہے تو ہم ان چیزوں سے رکتے ہیں، لیکن روزے کے علاوہ اگر بقیہ معاملات میں ہم کاروبار میں بیٹھے ہیں، اگر رشوت لے رہے ہیں یا ڈنڈی مار رہے ہیں تو اس وقت نہیں رب تعالیٰ دیکھ رہا۔ تو یہ روزہ ایک پریکٹس ہے، ایک مشق ہے، ایک مجاہدہ ہے۔ 1 مہینے تک پریکٹس کرنی ہے کس چیز کی؟ کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر ڈالنا ہے جی، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر ڈھالنا ہے۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ روزوں سے ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ 1 مہینے تک ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کرتے رہتے ہیں تو 1 مہینے بعد پھر بالکل چھوڑ چھڑا کے وہ سابقہ زندگی نہیں آنی چاہیے، بلکہ ہماری زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ چینجنگ آنی چاہیے ہے جی۔ یہ مرتبہ اگر مل جائے کہ بندہ ایک کیفیت میں آ جائے تو پھر کیفیت کا عبادت کا انداز ہی مختلف ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو نا 7ویں کوٹری کے اندر بلا کے زلیخا نے جی سارے دروازے بند کر کے اپنے بت پر موٹا کپڑا ڈال کے تو اپنی طرف بلایا تھا، یوسف آ جا، میں نے اپنے بت پر بھی موٹا کپڑا ڈال دیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی مرتبہ احسان نے رہنمائی کی تھی اور فرمایا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، فرمایا تو اپنے بت پر موٹا کپڑا ڈال کے بچ گئی ہے، اس سے چھپ گئی ہے، لیکن میرا رب تو 7ویں کوٹری کے اندر بھی دیکھ رہا ہے، میں کیسے گناہ کی طرف چلا جاؤں؟ جب یہ کیفیت بندے کے دل پر طاری ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، پھر گناہ کرنا کو دور کی بات ہے، گناہ کے قریب جانا بھی بندے کے خیال میں نہیں آتا ہے جی۔ اور روزے کا ایک ثمرہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ مقصد ہے، بندہ روزہ تو رکھے لیکن پرہیزگاری نہ ملے، ایسے روزے کا فائدہ نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ صبح سے شام تک اپنے بندوں کو بھوکا رکھے جی؟ کیا نعوذ باللہ اس کے رزق میں کمی آ گئی تھا کہ تھوڑا کم کھاؤ جی؟ نہیں، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے پرہیزگار ہو جائے ہے جی۔ علماء سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، دیکھیں ماں کو اپنے اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، بچوں کا رونا اور ان کا بھوکا پیاسا لینا کبھی برداشت نہیں کرتی۔ ماں کام کاج کر رہی ہو، بچہ روتا ہے، سارے کام چھوڑ کے پہلے اسے دودھ پلاتی ہے جی۔ لیکن وہی ماں جب اس کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہے، جا کے علاج کرواتی ہے، ڈاکٹر معائنہ کرتا ہے اور علاج میں دوائی کے طور پر کڑوے سیرپ لکھ دیتا ہے۔ تو ماں جب اس بچے کو وہ کڑوے سیرپ پلانے لگتی ہے تو بچہ تڑپتا ہے، روتا ہے، میں نے نہیں پینے، کڑوے ہیں۔ لیکن ماں زبردستی پکڑتی ہے جی، اور بازو کا ہے تم آئے ویسے بچے کو لٹا کے اس کے بازو پر اپنے پاؤں رکھ کے تو زبردستی اس کو سیرپ پلاتی ہے۔ بچہ روتا ہے، چیختا ہے، لیکن ماں کوئی پرواہ نہیں کرتی اس کے رونے کی، اس کے چیخنے کی کوئی پرواہ نہیں کرتی۔ کیا ماں کی محبت ختم ہو گئی ہے؟ وہ ماں جو ایک آنسو نہیں دیکھ سکتی اپنی اولاد کا، لیکن اب وہ خود رلا رہی، پتہ ہے رو رہا ہے، نہیں چھوڑ رہی، اور کڑوے سیرپ زبردستی پلا رہی، وہ چیختا ہے۔ ماں کی کیا محبت اور ممتا ختم ہو گئی؟ نہیں، ماں کی محبت اسی طرح برقرار ہے، لیکن ماں جانتی ہے، بچہ نہیں جانتا کہ یہ اگر دوائی اس کے حلق میں اتر گئی تو اللہ نے اسے شفا دے دینی ہے۔ تو یہی چیز ہے، رب تعالیٰ نہیں چاہتا کہ صبح سے شام تک میرے بندے بھوکے پیاسے رہے، لیکن پھر بھی حکم ارشاد فرمایا کہ تم نے روزے رکھنے تم پر فرض کیے گئے۔ کیوں کہ رب تعالیٰ جانتا ہے اگر یہ بھوکے پیاسے رہ گئے تو ان کو تقوی کا نور مل جائے گا، تقوی مل جائے گا، پرہیزگاری مل جائے گی۔ انسان کے 2 بڑے دشمن، ایک شیطان اور ایک بندے کا نفس، یہ 2 بڑے دشمن۔ ان میں سے بڑا دشمن کون سا ہے؟ وہ بندے کا نفس ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے آدم کو، نائب کو، خلیفہ کو اس کو سجدہ کرو، تو اس وقت شیطان، کوئی دوسرا شیطان تو تھا نہیں، تو شیطان کو کس چیز نے روکا تھا سجدہ کرنے سے؟ نفس نے۔ وہ کہنے لگا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیسے کروں اس کو سجدہ ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے، میں نہیں کرتا اسے، میں اس سے اعلیٰ ہوں۔ تو اس نفس نے اکڑا کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، تو اس نفس نے شیطان کو شیطان بنایا۔ بڑا دشمن نفس ہے، 2 دشمن ہیں، شیطان اور نفس۔
یہ بندے کا نفس. لیکن جب رمضان آتا ہے تو حدیث مبارک میں آیا اذا جاء رمضان سلسلت الشیاطین، جب رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے. ایک دشمن تو رب تعالیٰ نے قید کر دیا، دوسرا دشمن نفس ہمارا آزاد ہے، اس کو ہم نے جکڑنا ہے. اگر ہم اس کی تربیت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو رمضان کے بعد شیطان آزاد ہو کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن اگر ہم نے رمضان کے اندر بھی اپنے نفس کو قابو نہ کیا تو پھر رمضان کے بعد جب شیطان آزاد ہوگا تو پھر ہم بھی اس کے ہتھے چڑھ جائیں گے. وہ تباہی کرے گا. رمضان کے اندر جتنی نیکیاں نہیں کی ہوگی جتنے وہ گناہ پھر کروا لے گا. تو اس نفس کو ہم نے جکڑنا ہے. کیسے؟ اس بھوک کے ذریعے. آج نا ہمارے دوست زیادہ تر کوشش کرتے کہ جو ایسی چیز کھائی جائے، اتنی خوراک کھائی جائے، ایسے طریقے اپنائے جائے کہ ہمیں بھوک نہ تنگ کرے. ہے جی، او بھئی کوئی دہی کھا لو، یہ کھا لو، وہ کھا لو، ہے جی، اور پھر کھا کے لمبی تان کے سو جاؤ. کوئی موبائل پہ لگ جاتا ہے کہ ٹائم پاس کر رہے ہیں، ہمیں بھوک نہ لگے. اور بھئی یہ کام نہیں ہے. شریعت کو مطلوب ہے کہ ہمیں بھوک محسوس ہو، ہم اپنے آپ کو بھوک محسوس کروائیں. اس بھوک کی وجہ سے ہمارا نفس جکڑا جائے گا. اور مومن کی یہ شان ہے، مومن زیادہ نہیں کھاتا. صحابہ کرام نے ایک شخص کے بارے میں حضور علیہ السلام کو بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ کافر تھا تو وہ بہت زیادہ کھانا کھاتا تھا، جب سے مسلمان ہو گیا وہ کھانا بڑا کم کھاتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ مومن کی شان ہے. مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے. یہ کافروں کا کام ہے، ہر وقت کھاتے رہنا اور پیٹ بھرتے رہنا. اور فرمایا جو بندہ جتنا زیادہ کھاتا ہے اس کا نفس اتنا زیادہ شرارتیں کرتا ہے، اتنا زیادہ گناہوں پر ابھارتا ہے. تو رمضان کے اندر یہ کیفیت ہمیں حاصل ہونی چاہیے. ہمیں بھوک محسوس ہو. جب بھوک محسوس ہوگی آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے طبیعت کے اندر عاجزی آنا شروع ہو جائے گی. ہے جی، عاجزی آنا شروع. شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے نفس کو بندہ 3 چیزوں سے قابو کر سکتا ہے. نفس کو 3 چیزوں سے قابو کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ 3 چیزیں ضروری. کیا فرماتے ہیں؟ خنجر خاموشی و شمشیر جو، نیزائے تنہائی و ترک ہجوم. فرماتے ایک خاموشی کا خنجر تیرے پاس ہونا چاہیے بندے، خاموشی اختیار کر، بلا وجہ نہ بول. دوسرا، ایک بھوک کی تلوار تیرے پاس ہونے چاہیے، تو بھوک برداشت کرے. اور فرماتے کہ تنہائی کا نیزہ ہونا چاہیے، ہجوم کو ذرا ترک کر، بیٹھ تنہائی میں. یہ 3 اصلیں تیرے پاس ہونا چاہیے، تیرا نفس تیرے قابو میں آ جائے گا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نوجوان ہے اسے چاہیے شادی کرے، نکاح کرے. اگر نکاح نہیں کر سکتا فرمایا روزے رکھے، کہ روزے رکھنے سے اس کا نفس قابو آ جائے گا. تو بابا سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ بانج فقیراں کسے نہیں ماریا، اے ہو چور اندر دا ہو. تو اپنے نفس کو قابو کرنے کی کوشش کریں، عادی بنائیں. یہ پورا مہینہ ہے، اس میں جان بوجھ کے تھوڑی غذا کھائیں جتنا ہو سکے، ٹھیک ہے نا. اور ساتھ ہی ساتھ آخر میں مسئلہ سن لیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی فلاں بندہ ہے اسے روزہ رکھا نہیں جاتا، یہ بیماری ہے، یہ مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے جی. تو روزہ کسی کو رکھوا دیتے ہیں جی، چلتا نا کہ میں نہیں رکھ سکتا بھی میں نے کسی کو رکھوانے. اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ تو یہ یاد رکھیے صرف ایک صورت ہے جس میں روزہ کسی کو رکھوانے کا حکم ہے، بندہ نہیں رکھ سکتا. وہ کیا ہے کہ بندہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، وہ 70-80 سال، 80-90 سال، 100 سال عمر ہو گئی ہے، اور انتہائی بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری ہے. ٹھیک ہے نا، بڑھاپے کی وجہ، بڑھاپا ایک خود بیماری ہے، بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری ہے. اور اب کسی طرح یہ بندہ تندرست نہیں ہو سکتا، مزید دن بدن اس نے کمزور ہونا ہے، اس کو جو کچھ مرضی کھلا دو. اسے فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں شیخ فانی. شیخ کو مانا بوڑھا، فانی کے اب اس نے فنا ہی ہونا ہے، اب اس نے کوئی طاقتور یا جوان نہیں ہو جانا. ایسی کیفیت کو بندہ پہنچ گیا ہے تو پھر اس کے لیے حکم ہے کہ تو روزہ نہیں رکھ سکتا تو نہ رکھ، تو کسی کو روزہ رکھوا دے. ٹھیک ہے، جو روزہ رکھتا ہے اس کو کھانا کھلا صبح و شام کا، تو یہ اس کے لیے. اس کے علاوہ کوئی بندہ عارضی طور پہ بیمار ہے،
کوئی شوگر کا مریض ہے یا کوئی بیماری ایسی لگ گئی ہے تو 1-2 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد 5 مہینے بعد سال میں ٹھیک ہو سکتا ہے، تو ایسا بندہ اگر روزے نہیں رکھ رہا تو نہیں رکھے جا رہے، اور ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں اسے کہ تیری بیماری ایسی ہے کہ اگر تو روزے رکھے گا تیرے لیے نقصان ہے، تو ایسے بندے کو اجازت ہے روزے نہ رکھے، لیکن وہ کسی کو نہیں رکھوا سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ اسے صحت عطا فرمائے گا اس نے اس کی قضائی کرنی ہے، سمجھ آئی جی؟ جیسے اب بلڈ پریشر کا مرض ہے یا شوگر کا مرض ہے تو نہیں جی ہم سے نہیں رکھے جاتے، تو اس میں بھی اہمیت کو سمجھے، کوشش کرے، کوئی نہ کوئی طریقے ایسے نکلتے ہیں، اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرے، جی میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، کون سی میڈیسن کھاؤں اور کیا کیا چیزیں کھاؤں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا آپ روزہ رکھیں لیکن جس کو بلڈ پریشر کا مرض ہے یا شوگر کا مرض ہے وہ اس طرح کے کام نہ کرے جن کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے یا شوگر بہت زیادہ لو ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہم نے خود جب ہمیں اہمیت ہوگی تو ہم اس کے کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے ہمارے روزے، نماز تراویح، دیگر عبادات اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی مقبول عبادتوں کا صدقہ قبول و منظور فرمائے۔